حاجی حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر آپ نے دیکھا ہوگا حاجی جو ہے وہ تلبیہ بھی پڑھتے ہیں. اب صحابہ کی محبت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ پڑھتے نا کان لگا کر سنتے کہ نبی علیہ السلام تلبیہ کیسے پڑھ رہے ہیں، آیا ہم جو تلبیہ پڑھ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے. تو صحابہ کرام اپنے دل کی تسکین کے لیے وہ تلبیہ بھی سنا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کون سا تلبیہ پڑھتے ہیں، کیونکہ صحابہ میں اختلاف ہو جاتا تھا نا، کوئی کہتا یوں نہیں یوں ہے. اب حدیث پڑھیں گے تو دیکھیں گے ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دوسری حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء اس حدیث کی تطبیق دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ حدیث ہے، اس کی یہ لوجک ہے، یہ لوجک ہے. تو صحابہ میں سے بھی یہ ہوا کرتا تھا. تو کوئی صحابہ جن کو حضور علیہ السلام کی صحبت میسر تھی نا، تو وہ حضور علیہ السلام کا وہ فعل دیکھا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام اس کے بارے میں کر کیا رہے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا ہے، ابو عطیہ سے مروی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کیسے پڑھتے تھے. کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کیسے پڑھتے تھے. وہ تلبیہ کیا تھا جو آج میں اور آپ یا مشہور ہے وہ جو پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھتے تھے. اب دیکھیں تلبیہ اس کو بھی صحابہ کرام اہل بیت اطہار دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلبیہ پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.